بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 41 اس سبق کے اندر آپ حرص و طمع، حرص و طمع، اس کو جب ملا کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے حرص و طمع۔ حرص کے معنی لالچ ہوتے ہیں اور طمع کے معنی بھی لالچ ہوتے ہیں۔ یہ حرص اور طمع دونوں ہم معنی لفظ ہیں، یعنی کہ دونوں کے معنی ایک ہیں، الفاظ الگ الگ ہیں۔ حرص کے معنی لالچ اور طمع کے معنی بھی لالچ۔ تو اس سبق میں آپ پڑھیں گے کہ لالچ کتنی بری چیز ہے، لالچ کا بہت ہی برا نتیجہ ہوتا ہے۔ لالچی شخص جو ہوتا ہے، جس کے اندر طمع بھری ہو، لالچ بھری ہو، وہ شخص کتنا کمینہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے۔ اور جس شخص کے اندر لالچ، حرص، طمع نہ ہوگا، وہ کتنا اچھا انسان ہوتا ہے، یہی آج کے سبق میں پڑھایا جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اردو لکھنا اور پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں آپ شرکت کریں۔ روزانہ ہم ایک سبق پڑھاتے ہیں، تو اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 41 آج پڑھایا جا رہا ہے۔ نمبر 1، جب بھوک، پیاس، گرمی، سردی ستاتی ہے تو انسان کو خواہش ہوتی ہے کہ ان تکلیفوں کو دور کر کے آرام حاصل کرے۔ اگر یہ خواہش نہ ہوتی تو زندگی دشوار ہو جاتی، مشکل ہو جاتی۔ آدمی کہتا ہے چھوڑو ہٹاؤ، کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے۔ نہیں، آدمی کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے پینے کے بارے میں سوچتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے اس کو کمانا پڑتا ہے، دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور عورتیں گھر کے اندر کھانا پکاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کھانا پکنے کے بعد جب آدمی کھاتا ہے تو بھوک سے نجات ملتی ہے۔ تو جتنا کام ہو رہا ہے یہ بھوک کے لیے، پیاس اسی طرح پیاس کے لیے، پانی کے لیے آدمی نہ جانے کیا کیا کرتا ہے۔ گرمی کے دنوں میں ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی کے دنوں میں گرم پانی۔ تو پیاس بجھانے کے لیے آدمی طرح طرح سے اپنے برتنوں کا، فریج کا، ہر چیز، گلاس کا، ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، پانی کا انتظام کرتا ہے، اچھے اور فریش اور تازہ اور میٹھا پانی پینا پسند کرتا ہے۔ تو جب بھوک، پیاس، اسی طرح سے گرمی سردی موسم میں آدمی ہر طرح سے اپنے سامان کو مہیا کرتا ہے۔ گرمی کے دنوں میں پنکھا ہے، کولر ہے، اے سی ہے، سردی کے دنوں میں لحاف ہے، گدے ہیں وغیرہ کا انتظام کرتا ہے۔ تو یہ انسان کو پریشان کرتی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، گرمی ہے، سردی ستاتی ہے، یعنی پریشان کرتی ہے۔ تو انسان کو اندر سے خواہش ہوتی ہے کیا کہ ان تکلیفوں کو دور کر کے آرام حاصل کرے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ خواہش نہ ہوتی تو زندگی دشوار ہو جاتی۔ اسی خواہش کی وجہ سے ایک دوسرے سے آدمی جڑا ہوا ہے، کوئی کسی کا کپڑا سل رہا ہے، کوئی کسی کا کھانا پکا رہا ہے، کوئی کسی کے پانی کا انتظام کر رہا ہے، کوئی کسی کا مکان بنا رہا ہے۔ ہر طرح سے غرض ایک دوسرے سے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ سب چیزیں کچھ نہ ہوتی تو انسان جہاں پہ پڑا ہے وہاں پہ پڑا ہوا رہتا۔ چلیے نمبر 2 پڑھیے۔ اکثر ہوتا ہے کہ آدمی صرف تکلیفوں کے دور کرنے پر قناعت نہیں کرتا۔ قناعت یعنی کہ کسی کم چیز کے اوپر راضی ہو جانا، اس کو قناعت کرتے ہیں۔ تو تکلیفوں کو دور کرنے پر قناعت نہیں کرتا، صرف اتنے ہی پہ بس نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی خواہش کو حاجت سے زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ وہ اپنی ضرورت، حاجت مانے ضرورت کو زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ خواہش کا حد سے بڑھنا حرص و طمع کہلاتا ہے۔ حرص کے معنی لالچ ابھی بتایا، طمع کے معنی بھی لالچ، یعنی خواہش، جتنی خواہش ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا انسان مہیا کرتا ہے، یہ تو صحیح ہے، لیکن اس سے خواہش سے زیادہ جب انسان کی چاہت بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ حرص و طمع کہلاتا ہے۔ اب اس کے اندر حرص اور طمع اور لالچ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں ایک گھر، ایک مکان کی ضرورت ہے رہنے کے لیے، لیکن انسان ایسا ہوتا ہے کہ ایک مکان کے بعد وہ دو کے بعد تین کے بعد چار کے بعد 5، اس کی لالچ جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور وہ اپنی خواہش کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور جتنا جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کو مکان مل جائے وہ مکان کے اندر دلچسپی لینے لگتا ہے، اس کو خواہش اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر 3 میں پڑھیے۔ حریص آدمی کو آرام و اطمینان کم نصیب ہوتا ہے۔ جو لالچی آدمی ہوتا ہے اس کو آرام اور اطمینان کم نصیب ہوتا ہے۔ جس قدر
عیش کا سامان بڑھتا ہے، حرص و طمع بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اس کے اوپر قناعت اگر ہو جائے تو قناعت، حرص اور طمع کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے قناعت، یعنی کہ کم پہ یا ضرورت بھر کے سامان پہ راضی ہو جانا، یہ قناعت کہلاتا ہے۔ لیکن جو حریص آدمی ہوتا ہے، اب اس کو جتنا بھی مل جاتا ہے اس کے لیے کم ہی ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ محتاج ہی، محتاج کے معنی ضرورت مند، وہ ہمیشہ محتاج ہی رہتا ہے، وہ ہمیشہ محتاج ہی رہتا ہے، کبھی خدا کا شکر نہیں کرتا۔ ایک حریص آدمی کے اندر ایک یہ بھی جو ہے برائی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ جب ملتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن پاتا ہے، وہ کبھی خدا کا شکر نہیں کرتا۔ نمبر 4، حریص آدمی یعنی لالچی آدمی اپنی خواہشوں کا غلام ہوتا ہے، وہ لالچ میں اندھا بن جاتا ہے کہ انجام کو نہیں سوچتا، اوروں کی حق تلفی کرتا اور اپنا بھلا چاہتا ہے، یہاں تک کہ اپنے بھائیوں کا حق مار لیتا ہے، جو کچھ بھائی بہنوں کا ہوتا ہے وہ سب خود ہی رکھ لیتا ہے، یعنی کہ دوسروں کا، غیروں کا تو چھوڑ دیجئے، اپنے بھائی بہنوں کا بھی وہ حق مار لیتا ہے۔ نمبر 5، جو آدمی حریص و طامع ہوتا ہے وہ دوسروں کی مدد بھی کم کرتا ہے، اس کے دوست کم ہوتے ہیں، وہ اوروں کو خوشحال دیکھ کر جل مرتا ہے، ان کی بدخواہی کرتا ہے، یعنی بدخواہی یعنی برا چاہنا، برا چاہتا ہے، بدخواہی سے عداوت یعنی دشمنی، اور عداوت سے ہزار طرح کے فساد ہوتے ہیں، اس لیے اس کا وقت جھگڑے بکھیڑے میں تلف ہوتا ہے، یعنی برباد ہوتا ہے، اتنی فرصت نہیں پاتا کہ کچھ کمال حاصل کرے، وہ تو بس دوسروں سے لڑنے بھیڑنے میں ہی اس کا سارا وقت چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، دوسروں کی دیکھا دیکھی بچوں کو بھی حرص و طمع کا مرض لگ جاتا ہے۔ اب بچوں میں حرص، لالچ کیا ہوتی ہے؟ وہ نفیس کپڑا یعنی عمدہ کپڑا، نفیس کا معنی عمدہ، اچھا، وہ نفیس کپڑا، لذیذ کھانا چاہتے ہیں، میسر نہیں آتا یعنی کہ نہیں ملتا تو ماں باپ کا دم ناک میں کرتے ہیں، یعنی انہیں پریشان کرتے ہیں، آخر ان کی نظروں سے گر جاتے ہیں، یعنی ایسا بچہ اپنے ماں باپ کی نظروں سے گر جاتا ہے، گھر میں کوئی ان کی عزت نہیں کرتا۔ نمبر 7، جن بچوں کو چٹور پن کی بری لت پڑ جاتی ہے، اب یہ کیا ہوتا ہے، وہ علم و ہنر کے سیکھنے میں جی نہیں لگاتے، وہ چوری اور بدنیتی بھی کرنے لگتے ہیں، جب تک اس بد عادت کو نہیں چھوڑتے ہمیشہ ذلیل و خوار رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 8، جو ہمیشہ باحیا اور نیک بچے ہیں وہ اچھے کھانے، اچھے کپڑے پر جان نہیں دیتے، جو کچھ گھر میں میسر آتا ہے اس کو خوش ہو کر کھاتے پہنتے ہیں، ماں باپ کا احسان مانتے اور خدا کا شکر کرتے ہیں۔ نمبر 9، بھوک پیاس ایک درد ہے، کھانا پینا اس کی دوا، گرمی سردی یا موسم کی سختی ایک بیماری ہے، کپڑا لتا اس کا علاج دوا، اور علاج کو اتنا مت بڑھاؤ کہ وہ خود بیماری بن جاوے۔ یاد کرو ہجے اور معنی، قناعت، کم پہ راضی ہو جانا، تھوڑے پہ خوش ہو جانا، تلف کے معنی برباد، عداوت کے معنی دشمنی، احسان کے معنی شکر ماننا، طامع کے معنی لالچی، طمع معنی لالچ اور طامع لالچی یعنی لالچ کرنے والا۔ تو آج کا سبق آپ کو کیسا لگا؟ آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں تاکہ ہم اگلا سبق بھی اسی طرح سے جوش و خروش کے ساتھ آپ کے سامنے لے کر کے آئیں۔ اب نمبر 42 میں آپ ہمسایہ یعنی پڑوسی کے بارے میں پڑھیں گے، پڑوسی کسے کہتے ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے ساتھ ہمیں کس طریقے سے مل جل کر کے رہنی چاہیے، اس کے بارے میں آپ نمبر 42
لیسن نمبر 42 میں آپ پڑھیں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اور ہاں، اس سبق کو آپ نے تو پڑھ لیا، اب آپ نے کہا کہ لکھنا ہمیں کیسے آئے گا؟ تو لکھنا آپ کو اس طریقے سے آئے گا کہ جو کچھ آپ پڑھیں اس کو پہلے یاد کریں اور پھر اس کو اپنے کاپی پہ لکھ لیں۔ اس طریقے سے آپ کو 2-3 مہینے میں لکھنا بھی آ جاوے گا۔